على رسوله الكريم سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ٹوٹ جائیں گے گنہگاروں کے قید و بند، حشر کو کھل جائے گی عزت رسول اللہ کی۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوشبخت تمام برادران اسلام، انجمن تحفظ حقوق تاجران، اہل علاقہ کے جملہ عہدیداران اراکین اور اس انجمن کی پوری ٹیم، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان تمام دوستوں کو، تمام اہل ایمان کو صدہا مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برادران اسلام، آج ہوا چل رہی ہے، بوندا باندی بھی ہو رہی ہے، جتنے لوگ اس پنڈال کے اندر ہیں اتنے ہی لوگ باہر انتظار میں ہیں، اور لوگ قطار اندر قطار لے کر سینے میں رسول اللہ کا پیار، جیسے اندر والے بے قرار ویسے باہر والے بے قرار۔ میں اس خوبصورت مجمع کی خدمت میں ایک خاص گزارش عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج موسم بھلا ہے، اچھا ہے، یہ ہلکا پھلکا گرد و غبار ہے، اس کے پیچھے بھی پیار ہے، اور ایک نہیں 32 آدمیوں کو مدینے کا انتظار ہے۔ یہ مدینے کی لگن لے کر، اللہ کے محبوب اور اللہ کے گھر کی لگن لے کر آپ اور ہم سب حاضر ہیں، لیکن ذرا تصور کریں، یہ دن، یہ راتیں گزر جائیں گی، ہم اس دن کی طرف رواں دواں ہیں، اور یہ جو بزم سجی ہوئی ہے یہ اسی کی تیاری ہے کہ قیامت کا جب دن آئے گا، یہ تو غبار ہے، مٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرے ہیں، اور ہم بے قرار ہو رہے ہیں، مضطرب ہو رہے ہیں۔ سوچئے ذرا اس وقت کا
جب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن مائیں دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، یعنی قیامت کی دہشت اور قیامت کی وحشت سے دودھ پیتے بچے ماؤں کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رہے گا کہ کوئی جھولی میں تھا بھی کہ نہیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا جب دن آئے گا لوگ قبروں سے کس طرح اٹھیں گے؟ سرکار فرماتے ہیں کما ولدتہم امہاتہم حفاتن عراتن، جیسے ہم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، ہمارے تن پہ نہ کوئی کپڑا تھا، نہ کوئی لیر تھی، نہ کوئی ٹاکی تھی۔ آپ خود ہی سوچیں، اوپر سورج سر پہ آ چکا ہو، زمین پیتل کی بن چکی ہو، اوپر اللہ جلال میں ہو، ادھر ہمارے گناہوں کا پسینہ پیپ کی شکل میں، بدبو کی شکل میں، کچھ لوگ ٹخنوں تک غرق، کچھ پنڈلیوں تک غرق، کچھ اپنی کمر تک غرق۔ سرکار فرماتے ہیں کچھ لوگ اپنے کاندھوں تک اپنے پسینے میں غرق ہوں گے اور کچھ لوگ سر تک غرق ہوں گے، اور یہ گھڑی گھنٹے میں نہیں گزرے گی، یہ دن میں نہیں گزرے گی۔ آپ سارے، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان ہے قرآن سچا ہے، ہمارا رب رحمان سچا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، میرے سونے رب نے فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آپ اگر یہ آندھی چل جائے، طوفان چل جائے، بارش آ جائے، ہم لوگوں میں کھلبلی مچ جائے گی، ہم بیٹھ نہیں پائیں گے، حالانکہ یہ قیامت تو نہیں ہے۔ اور یہ رات کتنی لمبی ہوگی، 10 گھنٹے کی، 12 گھنٹے کی گزر جائے گی، لیکن سوچو 50,000 سال کا دن، اور بندہ اپنے پسینے میں غرق، جہاں ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول چکی۔ کان کھول کے میرے پیارے بھائی سنو، میرے نبی نے فرمایا کہ اتنا وحشت ہوگی کہ مائیں دودھ پیتے بچے ہاتھوں میں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گی، اے اللہ ان دودھ پیتے بچوں کو ہمارے بدلے جہنم کا ایندھن بنا دے، ہمیں چھوڑ دے۔ جب ماں، جوان بچہ اتنا پیارا نہیں ہوتا، دوڑنے والا بچہ ماں کو اتنا پیارا نہیں ہوتا، ماں کو سب سے زیادہ پیارا وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کی گود میں مجبور پڑا ہوتا ہے، جو نہ چل سکتا ہے، نہ دوڑ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے۔ ماں اسی بچے کے لیے جیتی ہے، ماں اسی بچے کے لیے مرتی ہے، اسی کے ساتھ وہ اپنی زندگی بتانا چاہتی ہے۔ لیکن قیامت کی وحشت اور دہشت سے اور قیامت کے جلال کی وجہ سے ماں اپنے بچے کو ہاتھ میں دھر کے کہے گی، میرے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دے، لیکن مجھے معافی دے دے، مجھے چھوڑ دے۔ قرآن مجید میں یہ روایت نہیں ہے، یہ حکایت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ ماں باپ اپنے بچوں کو آگے کر کے کہیں گے، اے اللہ ہمارے سارے بچے جہنم میں ڈال دے، ہمیں چھوڑ دے۔ محبتیں دشمنیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یاریاں، دوستیاں، یہ پیار، یہ محبتیں، یہ رشتے، یہ سارے کٹ جائیں گے، سارے کے سارے ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔
کوئی دوست دوست کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی رشتہ دار کا ساتھ نہیں دے گا۔ میرے اللہ نے، ہمارے سونے رب نے، ہمارے سچے رب نے قرآن مجید میں فرمایا لا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کو نیکی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہاں تک میری بات اپنے دل کے کانوں سے سنیں، اپنے دل کی تختی پہ لکھ لیں، اور اس کا اجر و ثواب انجمن تاجران کو اور انجمن تاجران کے ساتھ پوری امت کو نصیب ہو۔ میرے سونے رب نے فرمایا یاد رکھو، یہ رشتے، یہ پیوند، یہ دوستیاں، یہ محبتیں، یہ آپس کی عنایتیں جب دشمنی میں بدل جائیں گی، کوئی رشتہ ہوگا جو کام آئے گا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ تعالیٰ نبیوں کو، رسولوں کو، اللہ کے اولو العزم رسول، اس پوری کائنات کا نچوڑ نبی ہیں، پھر نبیوں سے آگے رسول ہیں، رسولوں سے آگے اولو العزم رسول ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر میں 4-5 نبی ہیں جو پوری نبوت رسالت کا نچوڑ ہیں۔ اللہ جب رسولوں کو بلائے گا اپنی بارگاہ میں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے جلال کو تک کے اللہ صرف اتنا پوچھے گا رسولوں سے ماذا اجبتم، کہ تمہیں نبوت دی، تمہیں رسالت دی، تو تم نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ نبی کہیں گے اللہ پہنچایا، رسول کہیں گے پہنچایا نا، کہنا تو یہی تھا ہاں پہنچایا یا نہیں پہنچایا، لیکن جلال الہی کو تک کے نبیوں کے ہونٹ ہلیں گے اور کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ پتہ نہیں، معلوم نہیں، کیا کہا امت نے، ہاں کہا یا نہ کہا۔ نبی ہاں نہیں بولیں گے، نبی یہ نہیں بولیں گے کہ پیغام پہنچ گیا، یہ بھی نہیں بولیں گے نہیں پہنچا، بلکہ نبی کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ پتہ نہیں پہنچا یا نہیں پہنچا، اے اللہ پتہ نہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے جلال کی وجہ سے نبیوں کا علم فنا ہو جائے گا، کچھ بول نہ سکیں گے، منہ کھول نہ سکیں گے، ہاتھ ہلا نہ سکیں گے، سر اٹھا نہ سکیں گے، آگے جا نہ سکیں گے، گردنیں خم ہو جائیں گی۔ میں عرض کرتا ہوں جب رسولوں کا یہ عالم ہوگا، تو ہے کیڑے کھیت دی مولی، اوے میں ہاں کیڑے باغ دی مولی، کئی رل مویاں میں وہاں، میں کیا آپ کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہمارے حالات کیا۔ جب دوست چھوڑ جائیں گے، ماں باپ چھوڑ جائیں گے، ساتھی چھوڑ جائیں گے، یہاں تک کہ اس منزل پہ اللہ کے ولی بہت پیچھے، اللہ کے نبی ڈر کے کانپ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول کانپ رہے ہوں گے، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے آگے آ کے گریں گے، گر کے کہیں گے لا اسألک اليوم الا نفسی، میرے اللہ میں خلیل اللہ تو ہوں، لیکن آج میں اپنے خلیل ہونے کا حوالہ نہیں دیتا، آج میں اپنے نبی ہونے کے حوالے نہیں دیتا، بس کرم فرما، رحم فرما، رحمت کا دروازہ کھول دے، ایک بار بول دے جا خلیل معاف کیا، میرے اللہ صرف مجھے معافی دے، بس
تصور کرو، سوچو آپ کہاں ہوں گے، میں کہاں ہوں گا، جہاں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں اے اللہ صرف مجھے معافی دے، کہتے ہیں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام گریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے گھٹنے آ کے زمین پہ لگیں گے، عرض کریں گے لا اسألک الیوم الا نفسی، اے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے، صرف مجھے معافی دے دے۔ پھر حضرت عیسیٰ آئیں گے، حضرت عیسیٰ گر کے کہیں گے لا اسألک الیوم الا نفسی، میرے اللہ نہ میں اپنے امت کا نام لیتا ہوں نہ اپنے پیاروں کا نام لیتا ہوں، میرے اللہ صرف مجھے چھوڑ دے، مجھے معافی دے دے۔ ایک جملہ اور کہیں گے میرے اللہ آج میرے جنم دینے والی، آج مجھے جنم دینے والی میری ماں مریم بھی آ جائے اور آ کے کہے عیسیٰ تیرے لیے پتھر کھائے، عیسیٰ تیرے لیے دکھ سہے، عیسیٰ تیرے لیے دنیا نے مجھے کنکر مارے، میرے منہ پہ مٹیاں پھینکی، او میرے بیٹے عیسیٰ ایک نیکی دے دے، ایک بار رب کے سامنے میرا نام لے لے، میرے اللہ میں اپنی ماں کا نام بھی نہیں لوں گا، میں اپنی ماں کا ذکر بھی نہیں کروں گا، صرف مجھے چھوڑ دے، صرف مجھے چھوڑ دے۔ او میرے پیارے مسلمانوں، او پیارے دوستو، ذرا کان کھول کے اپنے دل کے کانوں سے سنو، سارے نبی، سارے رسول، ساری کائنات، بلکہ یوم تبدل الارض غیر الارض، کائنات کا نقشہ بدل جائے گا، یہ تمام کے تمام جتنے پہاڑ ہیں سرمے کی طرح پس کے اڑنے لگیں گے، یہ کائنات جتنی نظر آتی ہے اس کا نقشہ یہ نہیں ہوگا، نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ کوئی درخت ہوگا، نہ کوئی سر کے اوپر شامیانہ ہوگا، پس قیامت بنی ہوگی، ہر ایک کے اوپر خدا کے جلال، اللہ تعالیٰ کی جباریت اور قہاریت کا پہرا ہوگا، ہر کوئی اپنے پسینے میں غرق ہوگا، کوئی کسی کے لیے بولے گا نہیں، کوئی کسی کے لیے ہاتھ کھولے گا نہیں، بس اسی موسم میں، اسی منظر میں میرا کملی والا آ جائے گا، اسی منظر میں سرکار آئیں گے، بلکہ اوڑھ کر کالا کمل وہ آ جائیں گے، میدان محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اب ذرا توجہ، وقت آپ کے پاس قیمتی ہے، میں نے بھی جانا ہے، لیکن پیغام میں نے پہنچانا ہے، پیغام میرا سن لو میرے پیارے بھائیو۔ سرکار دو عالم، یہ حدیث پاک ہے، حضور آئیں گے، اللہ کے آگے سر جھکائیں گے۔ اب ہر نبی کے بول یاد کرو، ہر نبی نے کیا کہا، اے اللہ مجھے چھوڑ دے، مجھے چھوڑ دے۔ کملی والے آئیں گے، سر جھکائیں گے، پھر حیا سے سر اٹھائیں گے اور فوراً بولیں گے، کہیں گے لا اسألک الیوم نفسی، میرے اللہ میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ کائنات کے کان آنکھ میں بدل جائیں گے، پوری قیامت کی پوری وہ بدن حضور کی طرف تکے گی، مزے رحمت کے چکھے گی، حضور کے چہرے پہ نگاہ رکھے گی، ہر کوئی حیرت کے سمندر میں ڈوب جائے گا، کہیں گے 1,00,000 اور 44,000 کی بولی اور ہے، نبیوں کے سردار کی بولی اور ہے، سب اللہ یا رسول اللہ، اللہ ساری کائنات کی بولی اور ہے، مدنی کی ایک ذات کی بولی اور ہے،
सारी कायनात, सारे नबी, सारे रसूल मेरे प्यारो हजरत ईसा कहेंगे मेरे अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का नाम नहीं लेता, लेकिन कमली वाला आएगा लग पता जाएगा, मेरा करीम होठ हिलाएगा और मेरा नबी क़यामत में अल्लाह के सामने पूरी बज़्म हस्ती के सामने नारा लगाएगा क्या? हजूर फट कहेंगे उम्मती उम्मती उम्मती, ओए वो कहे उम्मती तू भी कहे या नबी। अल्लाहु अकबर, या नबी या नबी। अल्लाहु अकबर, या नबी या नबी। अल्लाहु अकबर। आप सोचें जरा क्या हुआ, मिट्टी आ रही है, गुबार उड़ रहा है, तसव्वुर करो क़यामत है, 50,000 साल का दिन है, मां बच्चों को पहचान नहीं बल्कि कहती है जहन्नम में डाल, वाह आमना का लाल, कर दिया क़यामत में कमाल, जब कोई किसी को संभालता नहीं, किसी की तरफ कोई हाथ बढ़ाता नहीं, कमली वाला आएगा, कमली वाला आएगा ओढ़ कर काला कंबल, वो आ जाएंगे, मैदान महशर का नक्शा बदल जाएगा, बल्कि गुनाहगार कहेंगे हुण हो गया कम सुखाला जे, ओ आ गया कमली वाला जे, हुण हो गया कम सुखाला जे, ओ आ गया कमली वाला जे। सरकार कहेंगे उम्मती उम्मती, याद उनकी न भूलो नियाजी कभी, वो कहे उम्मती तू भी कहे या नबी, हाजिर हूं मैं नौकरी के लिए, या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल। आप जरा तसव्वुर करें जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मां का नाम एक बार नहीं लेते, मेरा नबी ये नहीं कहेगा मेरे नेक उम्मती, मेरे इबादत वाले उम्मती, सरकार नारा लगाएंगे एक ही उम्मती उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत को छोड़ दे, इनके मुंह जन्नत की तरफ मोड़ दे, इनकी जहन्नम की जंजीरें तोड़ दे, मेरी सारी उम्मत को छोड़ दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मेरे भाइयों सोचो, ये हमारे भाइयों ने, अल्लाह इन्हें इज्जत अता करे, इन्होंने 32 उम्रे के टिकट रखे मदीने के लिए, लेकिन हम जान भी दे दें तो सौदा मूल बिक जाए अगर हस्ती, जिनसे मोहब्बत फिर भी सस्ती, कौन बुलंदी से टकराया चीख रही है सागिर पस्ती, आज बोल रही है लाहौर की बस्ती, ये है बज़्म इश्क़ो मस्ती।
فرشتے تک رہے ہیں، مزے نبی کے ذکر کے چکھ رہے ہیں، آپ اتنے نہیں جتنے فرشتے قدم رکھ رہے ہیں۔ رپورٹیں پہنچ رہی ہیں مکے بھی مدینے میں، اور عرش اولا دیکھ رہا ہے خدا، ہو رہا ہے ذکر مصطفیٰ۔ دیوانے آئے بیٹھے ہیں، آس تیرے نگر کی لگائے بیٹھے ہیں، اپنے سینے میں تیرا پیار بسائے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے بیٹھے ہیں۔ آپ کو بھی مبارک، مجھ فقیر کو بھی مبارک، اس بزم اور انجمن والوں کو بھی مبارک۔ کوئی اصول ہے، جو جتنا یاد کرے اس کو اتنا یاد کرو۔ میرا نبی قیامت میں نہیں بھلائے گا، حشر میں نہیں بھلائے گا، اور حشر میں بھی میرا نبی امتی امتی کے نعرے لگائے گا۔ صرف اللہ ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ آپ غور سے سماعت فرمائیں، میرے نبی تو نعرہ لگا دیں گے، اور حق یہی ہے جو آپ نے کیا کہ میرا نبی وہاں کہے امتی، اور امتی یہاں کہے یا نبی۔ برابری نہیں ہے، کیونکہ وہ قیامت میں نعرہ لگائیں گے، ہم تو گھر بیٹھے ہیں۔ وہ وہاں نعرہ لگائیں گے جہاں نبی اپنے ماں باپ کا نام نہیں لیں گے، ہم تو یہاں ہیں۔ اصول یہی ہے، میں کہا کرتا ہوں اپنی جماعتوں سے نکلو، اپنے مذہب مسلک سے نکلو، میرے نبی کی وفا دیکھو۔ میرے نبی نے وہاں تیرا میرا نعرہ لگایا ہے جہاں رسولوں نے اپنے ماں باپ کو بھی یاد نہیں فرمایا ہے۔ لہذا حق یہی ہے، ہم کیوں میلاد منا رہے ہیں؟ سرکار قیامت میں ہمارے نعرے لگا رہے ہیں، اس لیے ہم میلاد منا رہے ہیں۔ وہ نمک حلال اسی کا نام ہے کہ مدینے والا وہاں کرے خیال۔ جو ہے مومن نمک حلال، وہ یہاں اپنے آقا کو صدا بھی دے، پیار بھی کرے، یاد بھی کرے۔ اب ایک بات بڑی قابل غور ہے، جب سرکار کہیں گے امتی امتی، اب اللہ تو جلال میں ہے، اللہ تو قہاری اور جباری میں ہے، اللہ چاہے سنے چاہے نہ سنے، لیکن جو ہی کملی والا صدا لگائے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اور اللہ کملی والے کو تک کے اپنی بے مثال آنکھ مدنی کے ودعا کے مکھڑے پہ رکھ کے فرمائے گا کہ میرے نبی، مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا، میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا۔ یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ یا الہ اللہ اللہ ماشاءاللہ اللہ آہا یا رسول یا رسول یا رسول ماشاءاللہ اللہ۔ میرے عزیزو، یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، یہ جو نعرے ہوتے ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں، اسی پہ غریبوں کے گزارے ہوتے ہیں،
اس پہ کوئی شک نہیں، لیکن آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اور میں بھی مسافر سا ہوں، اس لیے میری باتیں کان سے نہیں دل کے کانوں سے سنو میرے سونے نبی۔ دوسری حدیث میں ہے ہمارے آقا نے فرمایا قیامت کا پہلا منظر ختم ہو جائے گا، لوگ قبروں میں چلے جائیں گے، پوری انسانیت، پوری نور بھی ختم، نار بھی ختم، انسان بھی ختم، فرشتے بھی ختم، پوری کائنات کو اللہ موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ پھر ایک وقفہ آئے گا، پھر اللہ اچانک جبریل کو اٹھائے گا، میکائیل کو اٹھائے گا، اسرافیل کو اٹھائے گا۔ جب یہ تینوں فرشتے اٹھیں گے اللہ تینوں کو آرڈر فرمائے گا، جبریل، میکائیل، اسرافیل جاؤ سیدھا مدینے۔ اللہ اے یاد رکھو مکے نہیں مدینے۔ مدینے اے جیڑے ہون ضد کر دن جی پہلے مکے جانا ہے انہوں نے سوچنا چاہیے کل قیامت کا دن آئے گا لگ پتا جائے گا، مکے جاتے ہیں کہ مدینے؟ بے شک جبریل سیدھا جاؤ مدینے۔ یہ ٹھنڈی ہوا میں دعا کریں اللہ کرے یہ 32 نہیں اور زیادہ جائیں سیدھا مدینے، سیدھا جائیں مدینے، سب کے ٹھنڈے ہو جائیں سینے اور گناہگار بن جائیں محمد عربی کے عشق کے نگینے، اور جائیں گے حضور کے شہر کا میٹھا پانی پینے، انشاءاللہ جائیں گے مدینے۔ جبریل جاؤ مدینہ، میکائیل جاؤ مدینہ، اسرافیل جاؤ مدینہ، لیکن براق لے کے جاؤ، میرے پیارے نبی کے لیے پوشاک لے کے جاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں یہ تینوں فرشتے میرے مدینے میں سیدھا میرے مزار پہ آئیں گے۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، حضور فرماتے ہیں میرا مزار کھلے گا، میرا مزار کھلے گا، میں مزار سے باہر آؤں گا، عجیب نظارہ ہوگا، دائیں طرف صدیق پیارا ہوگا، بائیں طرف عمر کا نظارہ ہوگا، سرکار اٹھیں گے ایسے، سرکار جب زمین پہ آئیں گے جبریل کو تک کے فرمائیں گے جبریل کیا ہوا؟ جبریل کانپتے کانپتے کہیں گے یا رسول اللہ قیامت آ گئی، یا رسول اللہ قیامت آ گئی۔ میرے سونے نبی کے سونے امتیوں، خوش نصیب امتیوں، وہ جتنا ہم ناد کریں اپنے آپ پہ کم ہے۔ میرے حضور جب جبریل سے پوچھیں گے کیا ہوا، وہ کہے گا قیامت آ گئی، میرے حضور کے سونے سونے لب کھلیں گے، ہلیں گے، حضور پہلا جملہ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے، میری بیٹی فاطمہ زینب کہاں ہے، میرے پیارے عثمان علی کہاں ہے۔ اے سونے امتیوں میرا سونا نبی فرمائے گا جبریل قیامت تو آ گئی پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی، ما فعل اللہ بے امتی، جبریل میری امت پہ کیا گزری، میری امت کا کیا حال ہے؟ جب رب دیکھے گا کہ بولتا آمنہ کا لال ہے، امت ہی کا خیال ہے، اللہ اکبر، رب بولے گا، کہے گا میرا نبی امت امت کے نعرے نہ لگا، آج بارش برسائے گا تیرا خدا، جو تیرے اندر ہے امت کی وفا، اللہ کرم کا می برسائے گا، اللہ تیری امت کے اوپر رحمت فرمائے گا۔ سرکار فرماتے قیامت کا منظر ہوگا جب میں اللہ کے حضور سفارشیں کروں گا، میں سفارش کروں گا، لوگوں کا پسینہ خشک ہوگا، میں عرض کروں گا مولا خفف علیہم
مولا رحمت کی ہوا چلا، مولا ان کا پسینہ سکھا، مولا ان کی بیڑیاں توڑ تاکہ چل تو سکے، جھولی پھیلا تو سکے، کسی دروازے پہ جا تو سکے۔ فرمایا پوری انسانیت کے لیے پہلی خیرات، پہلا کرم کا چھینٹا، کرم کی پہلی بارش میرے حضور کے ایک قول پہ ہوگی۔ رب دل میں ڈالے گا انسانوں کے دل میں، اوے یہاں 300 سال سے کھڑے ہو، ہیلو کوئی سفارشی ڈھونڈو، لکھ رکھو۔ اللہ خود بندوں کے دل میں ڈالے گا، سفارشی ڈھونڈو۔ اب لوگ دوڑ پڑیں گے، اللہ دل میں ڈالے گا سیدھا آدم کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر دوڑیں گے نوح علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے اذهبوا الی غیری، پھر جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کا دروازہ ڈھونڈو، پھر جائیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، حضرت عیسیٰ ترس کھائیں گے، سارے لوگ جب دروازے پہ آئیں گے حضرت عیسیٰ مہربانی فرمائیں گے، کہیں گے در در جاؤ گے، دھکے کھاؤ گے، خیرات کا ٹکڑا نہیں پاؤ گے، علیکم بے محمد، اور سیدھا جاؤ مدنی کے در، وہ ہے رسول نگر، اس در پہ جو جاتا ہے خالی نہیں آتا ہے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام ہے احمد رضا، کیا خوب کہا، کہتے یا رسول اللہ اس قابل تو نہیں ہے کہ جرت کر کے قیامت کے دن آپ کی خدمت میں سیدھے چلے آئیں، ہم غوث پاک کا دامن پکڑیں گے، انہیں سفارشی تیرا بنائیں گے، غوث پاک کے دامن کے سائے سائے آئیں گے، اور کہتے تیری دربار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں، لیکن میں ایک پنجابی کے 4 فقرے کہتا ہوں میرے نبی کے شکریہ کے طور پر۔ شکریہ کے طور پر ایک فقیر تھا، وہ راتوں کو مدینے کی طرف منہ کر کر کے روتا تھا اور حضور کو شکریہ ادا کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا واہ وکانیاں میں، واہ وکانیاں میں تیرے نام یوں نہیں تے کون کمینی نو جاندہ سی، میرے گل پٹا تیرے نام والا تے تیرے نام نو جگ سنجاندہ سی، تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینو آسرا تیری شان دا سی، لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، سارا فیض محبوب سبحان دا سی، میرے پیاروں میں گرا تھا
بہت لوگ رکے تھے لیکن سوچتا یہ ہوں کہ آئے تھے اٹھانے کتنے. بس قیامت کا دن آئے گا عیب کھلتے جائیں گے, سرکار چھپاتے جائیں گے, حضور کرم فرماتے جائیں گے, امتی گرتے جائیں گے, حضور گلے لگاتے جائیں گے, اور ہم بھی یا نبی کا راگ الاپتے جائیں گے. دروازے رحمت کے کھلیں گے, خوشبو پیار کے کھلیں گے, اور جنت کے دروازے ہلیں گے. امت کو سرکار بلائیں گے, سینے سے لگائیں گے. اسی طرح کٹھے ہو کے سارے جائیں گے. رات بھی باقی ہے, رحمت کی برسات بھی باقی ہے, اور ابھی نعت پہ نعت بھی باقی ہے. ابھی تو آغاز ہے, اور یہ میرے پیارے حسینوں کا انداز ہے. اب آگے جوں جوں رات بھیگے گی تو رحمت کے بادل آئیں گے. انشاءاللہ صبح کا سویرا ہوگا اور دور اندھیرا ہوگا, کسی نہ کسی کا مدینے کا پھیرا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.